الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کا بڑا اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا یہ فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں یہ قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور یہ اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ انشاءاللہ ہم جو ہے پچھلے لیکچرز میں ہم نے کیا دیکھا، شعبان کی امپورٹنس ہم نے دیکھی۔ انشاءاللہ ہم جو اگلے مہینہ جو آنے والا ہے رمضان، یعنی کہ ہم رمضان کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ رمضان جو ہے رمضان کی تیاری ہمیں کیسی کرنی چاہیے وہ ہم انشاءاللہ آج مختصر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شعبان دیکھیے، شعبان کے کچھ دن رہ گئے، یعنی کہ شعبان جو ہے تیزی سے گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو دعائیں مانگی اس مہینے میں، اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بھی دعائیں وہ قبول فرمائے۔ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ہمیں دعا سکھائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دعا سکھائی، یہ رجب کا جب چاند طلوع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، کیا کون سی دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ رجب کی برکتیں عطا کر، شعبان کی برکتیں عطا کر اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ یعنی کہ یہاں پہ دیکھیں اس دعا میں اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا تو سکھائی اور اس میں رمضان المبارک یعنی کہ جو نور کا مہینہ آنے والا ہے اس کی امپورٹنس بھی بتائی۔ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے، اس کے بارے میں جو ہے حدیث پاک میں بھی بتایا گیا ہے، قرآن میں بھی بتایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ دیکھیے جنت کو اللہ پاک 11 مہینے تک جو ہے 11 مہینے جو ہے جنت کو جو ہے سنوارتا ہے، یعنی کہ اس کو اتنا سنوارتا ہے، صرف کس کے لیے سنوارتا ہے، ایک مہینے کے لیے، رمضان کی ویلکم کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ 11 مہینے جنت کو سنوارتا ہے، اور وہ مہینے میں جنت کے دروازے اللہ پاک کھول دیتا ہے، اور 8 دروازے کھول دیتا ہے، اور ایک دروازہ باب الریان، ایک دروازے کے نام باب الریان ہوتا ہے، یعنی کہ وہ صرف روزے دار کے لیے کھلتا ہے۔ یعنی کہ تو سوچے اللہ نے اس ماہ مبارک مہینہ یعنی کہ رمضان المبارک کو کتنا پسند فرمایا۔ 11 مہینے اللہ پاک جو ہے ایک مہینے کے لیے 11 مہینے جو ہے اللہ تعالیٰ جنت کو سنوارتا ہے صرف ایک مہینے کے لیے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے اس مہینے کا بھی بہت امپورٹنس ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے اس مہینے کا جو انتظار کرتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے جیسے کہ فار ایگزامپل اب یہ مہینہ آنے والا ہے، اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اب ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے اب تو ایسا ہو گیا کہ اب رمضان ہاں آنے والا ہے، ٹھیک ہے، اگر زندگی رہی تو ہم جو ہے وہ انشاءاللہ وہ بھی مہینہ دیکھ لیں گے، مطلب ہمارا حال ایسا ہو گیا ہے۔ مگر جو بندہ یعنی کہ اب ایک مہینہ آنے والا ہے، یعنی کہ یہ مہینہ جو بندہ ایمان والا ہوتا ہے، جو بندہ جو عام مسلمان تو جو کیا کرتا ہے، اب رمضان کا ایک مہینہ آنے والا تو کیا کرتا ہے، گھر کو سنوارتا ہے، یعنی کہ گھر میں جو دھول گرد ہوتی ہے اس کو صاف کرتا ہے۔ مگر جو مومن شخص ہوتا ہے انہیں کیا کرتا ہے، اپنے گھر کو تو سنوارتا ہے، اپنے دل کو بھی سنوارتا ہے، یعنی کہ دل، کیونکہ اسے پتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر دل پہ ہے اور دل میں ایمان ہوتا ہے، یعنی کہ جو مومن شخص ہوتا ہے، یعنی کہ مومن شخص کون ہوتا ہے، ایمان والا، جس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہوتی ہے، وہ کیا کرتا ہے، اپنے دل کو بھی سنوارتا ہے۔ دل کو سنوارنے سے مراد دل میں گندگی جو بھی بیٹھ گئی، گرج جو بیٹھ گئی، اسے نکالتا ہے۔ کس چیز سے نکالتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکالتا ہے۔ تو یعنی کہ عام مسلمان کیا کرتا ہے، گھر کو تو صاف کرتا ہے، مگر مومن شخص کیا کرتا ہے، اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے قلب کو بھی پاک کرتا ہے۔ اب دیکھیں رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرنا ہے، اب رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرنا ہے، اب پھر رمضان میں کیا کرنا ہے، رمضان میں یہ تیاری کرنا ہے، رمضان سے پہلے تو ہم رمضان کی تیاری کرتے ہیں، مگر رمضان کے دنوں میں غیر جتنے 11 مہینے بچیں گے وہ مہینے کی ہمیں تیاری کرنا ہے، یعنی کہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرنا ہے، پھر رمضان میں کیا کرنا ہے، رمضان میں وہ جتنے 11 مہینے اس کی تیاری کرنا ہے۔ کیسے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی کہ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے متعاقب ہو کر فرما رہا ہے اے ایمان والو ایمان لانے کے لیے کہہ رہا، یعنی کہ ایمان والوں کو ایمان لانے کے لیے کہہ رہا۔ اب دیکھیے فار ایگزامپل ہم دیکھیے کھانا کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی آ کر بولے کھانا کھاؤ بول کے بولتے تو ہم کیا بولتے ہیں،
ہم کھانا کھا رہے پھر کھانا کھاؤ بول کے بول رہے ہیں، کیا بول کے بولتے ہیں؟ یعنی کہ دنیا میں تو ہم ہوشیار ہے، کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا کھاؤ بول کے بول رہے ہیں کہ کئی کو اب یہاں پہ ہم کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا کھاؤ بول کے بول رہے ہیں، بول کے ہم جو ہے دنیا میں تو ہوشیار ہے، ہم دنیا میں تو ایک ایسی بات کر رہے ہیں، ہم تو کھانا کھا رہے ہیں نا بول کے بولتے ہیں۔ اسی طرح سے اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہا ہے، اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے ایمان لاؤ۔ مطلب اس کا مطلب کیا ہے، جو اللہ والے بتاتے ہیں کہ ہم جو ہے ہمارا ایمان کیا ہے، تسلیمی ایمان ہے، ہمارا جو ایمان ہے تسلیمی ایمان ہے، ہمیں تسلیمی ایمان سے تصدیقی ایمان کے پاس آنا ہے، یعنی کہ تسلیمی ایمان سے تصدیقی ایمان کی طرف آنے کے لیے اللہ پاک یہاں پہ فرما رہا ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی کہ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ متعاقب ہو کر فرما رہا ہے۔ اب دیکھیں ہم کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم جو ہے کھانا کھاتے ہیں مگر ہمارا دماغ جو ہے کدھر کی ہے، یعنی کہ ہم کیا کریں، پیٹ بھرنا بول کے ہم کھانا کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب ہم کیا کرتے، ہمارا دل کدھر کی ہے، ہم جو کھانا کھا رہے ہیں ہمارے آنکھ کچھ نہیں لگ رہا، کہیں کو نہیں لگ رہا کہ ہم متوجہ ہو کس نہیں کھا رہے ہیں، ہم جو ہے سوچ کے نہیں کھا رہے۔ اب یہاں پہ بات دیکھیے، اسی طرح ایمان جاننا ہے ہمیں، یعنی کہ تسلیمی ایمان سے تصدیقی ایمان کی طرف آنا ہے۔ جب ہم ایمان کو جانیں گے تو ہم ایمان کے مزے اٹھا سکیں گے۔ اب اسی طرح ایمان جاننا ہے ہمیں، ایمان جاننے کی کتنے شرطیں ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمان ہے کہ اقرار باللسان تصدیق بالقلب، یعنی کہ زبان سے جو اقرار کرے دل میں تصدیق کرنا ہے، یعنی کہ جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں، ہم زبان سے کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ حاجت رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، پر ہمارے دل میں اگر جھانک کے دیکھیے تو ہمارے دل میں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو حاجت روا جانتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو مالک جانتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پال رہا بول کے سمجھتے ہیں، نہیں، ہمارے دل میں کیا رہتا، ہمارے دل میں گندگی رہتی، کیا گندگی رہتی، ہم یہ سمجھتے کہ فلاں ہمارے جو شوہر کمانے سے جو ہے ہماری زندگی چل رہی، فلاں جو ہے پراپرٹی اتنے رہنے سے اس کے پیسوں سے ہماری زندگی چل رہی، فلاں ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تو ہم جو ہے صحیح ہو رہی ہے ہماری طبیعت، مطلب ہم جو چیز دیکھو حکمتن کام کرنا ہے، پر ہمارے دل میں یہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کو مالک نہیں جان کے ہم دوسروں کو مالک بٹھا لیا، یعنی کہ جو ہم تسلیمی ایمان ہے اس کو تصدیقی ایمان کی طرف آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے اے ایمان والوں ایمان لاؤ، یعنی کہ ایمان والوں ایمان لانے کے لیے کہہ رہا، یعنی کہ تصدیق تسلیمی کی طرف سے تصدیق کی طرف آؤ، اقرار باللسانی تصدیق بالقلب، یعنی کہ زبان سے جو اقرار کرے دل میں تصدیق کرو، دل میں تصدیق کرنا ہے، کیا تصدیق کرنا، اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جو اللہ تعالیٰ کو جو مقام دینا تھا ہم مخلوق کو دے دیے، اس لیے آج ہم جو اتنے پریشان ہیں، ہمیں کیا دیکھنا ہے، عالم شہادت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کو مالک دیکھنا ہے، ہم کیا کریں، ہمارے جو ہے آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، آپ دیکھیے ہم اس کو پردے کے عالم بنا دیے، پردے کا عالم میں تو ہمیں جانا ہے، ہم آنکھوں پہ پردہ ڈال دیے، وہ آنکھوں پہ سے پردہ نکالنا ہے، نکال کے ہمیں گواہی دینا، کیا گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ ابھی ہمیں کہاں ملے گا، ہمیں جو ہے اولیاء اللہ، جو اولیاء اللہ کی نسبت اولیاء اللہ کے تعلیمات سے جڑنا ہے، جب یہ جڑیں گے تو ہم لا الہ کو جانیں گے، ایمان والے بن سکیں گے، جو اصل چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اگر ہم دیکھ لیے کہیں بھی دیکھو اللہ تعالیٰ جو انعامات رکھے ایمان والوں کے لیے رکھے، تو ہمیں ایمان سیکھنا ضروری ہے، ایمان سیکھیں تو ہم کامیاب ہو گے، یہاں پہ بھی کامیاب ہو گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اے ایمان والو ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی کہ ہمیں جو تسلیم کرے، تسلیم یعنی کہ تسلیم ایمان کسے کہتے ہیں، یا ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ ہم جو ہے مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو ہم مسلمان کہلائے، یعنی کہ ایمان والے تو بن گئے، اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایمان یعنی کہ تسلیمی ایمان تو آ گئی ہمارے اندر، اب ہمیں تصدیقی ایمان کی طرف آنا، وہ تصدیقی ایمان کے لیے ہمیں جو ہے اولیاء اللہ کے تعلیمات سے جڑنا ہے، جب یہ جڑیں گے تو ہمارے دل میں جو ہے تصدیق ہوگی، کیا تصدیق ہوگی، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو جب ہم کیا ہوگا، ہم ایمان والے بنیں گے، اب ایمان والے بنیں گے، اب جو ایمان والے بن گیا ہے، جو ایمان والے بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ ایمان والے پر اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ روزے فرض کیے، یعنی کہ نارمل انسان بھی جو ہے روزہ رہتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہا ہے، ایمان والوں سے متعاقب ہو کر فرما رہا ہے روزے فرض کیے گئے، اس کے اوپر روزے فرض کیے گئے، اور روزے کیوں فرض کیے اس کا بھی مقصد اللہ تعالیٰ فرمایا، کیا فرمایا، کیا کہ تم متقی بن جاؤ، یعنی کہ متقی کسے کہتے ہیں، ڈرنے اور پرہیز کرنے والے کو، اب متقی کیا ہے، متقی بھی جو ہے
چوتھا لیول ہے، یعنی کہ پہلے اسلام، پھر ایمان، پھر احسان، پھر تقوی. جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے وہ متقی بن جاتا ہے. یعنی کہ جو بندہ مانا، یعنی کیا مانا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ مان لیا. اب جو مانا اسے جاننا ہے، کیا جاننا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی حاجت رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اب یہ کیسا مانے گا، کیسا جانے گا بندہ؟ جس کے دل میں یقین پیدا ہوگا. کیا یقین پیدا ہو گیا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. جب بندے کے دل میں ایمان، یقین ہوگا، یعنی کہ یقین، الایمان هو الیقین، یعنی یقین ایمان کا نام ہے. تو ہمیں یقین پیدا کرنا ہے. کیا یقین پیدا کرنا ہے؟ ہمیں جو کچھ مل رہا اللہ تعالیٰ سے مل رہا، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ ہمارے دل میں یقین پیدا کرنا. یعنی کہ جب بندہ مان لیا، بندہ جان لیا، جب بندے کے دل میں جان لیا، اب بندہ جان تو لیا، اب بندہ کیا کرتا؟ دل میں جب اس کے جانتا پن آتا تو بندہ کیا کرتا؟ جو کچھ بھی دیکھتا اللہ تعالیٰ کی الوہیت پن کو دیکھتا، ارے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھتا اور گواہی دیتا. یعنی کہ وہ جو ہے احسان کے درجے پہ آتا، یعنی کہ وہ دیکھنے والا بن جاتا. جب بندہ دیکھ لیتا، یعنی کہ مان جانتا پھر دیکھتا، تو بندہ جو ہے تین چیزوں پہ جب بندہ عمل کرتا، جب بندہ اس پہ ٹک جاتا تو متقی بن جاتا. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو روزے جو فرض کیے، اس لیے فرض کیے تاکہ بندہ جو ہے متقی بن جائے. یعنی کہ بندہ جب یہ تین چیزوں پہ ٹک جاتا تو بندہ جو ہے روزے دار جو ہے کیا ہوتا؟ متقی بن جاتا. اب دیکھیے دشمن جو ہوتا ہے، جو مومن شخص ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، اس کا دشمن کون ہوتا ہے؟ ایک تو جو ہے شیطان ہوتا ہے، ایک نفس ہوتا ہے، اور جو ہے تیسرا کیا ہوتا ہے؟ دنیا ہوتی ہے. یہ تین جو ہے مومن جو شخص، یعنی کہ جو ایمان والا ہوتا ہے، اس کے دشمن ہوتے ہیں. اب دیکھیے فار ایگزامپل دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے ہم نمازیں چھوڑ دیتے، ہم ٹھیک ہے، ہم نمازیں چھوڑ دیتے، ہم جو ہے جھوٹ بول دیتے، ٹھیک ہے. اب رمضان میں اگر دیکھیں گے تو ہم جو ہے سحری کرتے، سحری کر کے کیا کرتے؟ ارے تھوڑی دیر سو کے اٹھتے، پھر نماز پڑھ لیں گے بولتے، ٹھیک ہے. فجر کا ٹائم بھی ہو جاتا ہے، پھر اٹھ کے جو ہے ہم جو ہے جب اٹھتے ہم، یعنی کہ فجر کا ٹائم ہو کے بعد میں اٹھتے، پھر کیا بولتے؟ ارے شیطان سلا دیا بول کے بولتے. مگر اللہ تعالیٰ نے حدیث شریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں کیا فرمایا؟ کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کر دیتا ہے. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کر لے رہا، تو پھر ہم جو ہے یہ جو بتا رہے ہیں، ہم جو گناہ کر رہے ہیں، جیسے کہ ہم نماز چھوڑ دے رہے ہیں، ہم کیا بول رہے ہیں؟ شیطان کی طرف سے ہم چھوڑ دیا نا، شیطان ہم کو جو ہے نیند میں ڈگا دیا، اس لیے شیطان کو قید کر دیا اللہ تعالیٰ. تو رمضان میں کئی کا مطلب کیا مطلب کیسا گناہ کریں ہم؟ مطلب کہ ہم نماز چھوڑ دیا. اب بندہ جو ہے جھوٹ بولتا، ٹھیک ہے، رمضان میں بندہ جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے، رمضان میں کیا کرتا ہے بندہ؟ جھوٹ بولتا نا. اب جب اللہ تعالیٰ تو جو اب ہم کیا بولتے ہیں؟ جھوٹ بولتے، ارے ہمیں کو شیطان جو ہے دماغ پلٹا دیا تو میں جھوٹے باتیں بول دی بول کے بولتے ہیں. یعنی کہ رمضان میں تو اللہ تعالیٰ جو ہے شیطان کو جو ہے قید کر دیا. اب شیطان کیا، اب جو ہم جو گناہ کر رہے وہ شیطان کے اوپر ڈال دے رہے ہیں، مگر شیطان تو جو ہے رمضان میں جو ہے قید ہے. اب دیکھیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ شیطان کو دے دے رہے ہیں کریڈٹ، مگر چیز کیا ہے یہاں پہ؟ جو چیز ہم جو گناہ کر رہے، یہ گناہ کون کرا رہا ہمارے سے؟ نفس کرا رہا. تو یعنی کہ نفس بھی کیا ہے؟ ہمارا دشمن ہے. اسی طرح سے کیا ہے؟ دنیا بھی کیا ہے؟ ہماری دشمن ہے. شیطان کیا ہے؟ شیطان ایمان کا چور ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان جو ہے ہمیں جو ہے نمازوں سے نہیں روکتا، نہ شیطان ہمیں زکات سے نہیں روکتا، شیطان ہمیں حج کرنے سے نہیں روکتا، صدقات دینے سے نہیں روکتا. انہیں تو اچھا کراتا اپن کو عمل، مگر جو چوری کرتا انہیں ایمان چوری کرتا. کیونکہ دیکھیں وہ جو شیطان کیا تھا؟ شیطان جو ہے ماسٹر تھا، انہیں علم کے میں ماسٹر تھا، مگر انہیں کیا کرا؟ شرک کرا. انہیں شرک کے پیچھے رہتا، یعنی کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو شریک کرتا، ہمارے دل میں سے جو ہے ایمان نکالتا. یعنی کہ شیطان جو ہے چور کس کا ہے؟ شیطان جو ہے ایمان کا چور ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا یہاں پہ جو ہے ہم رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرنا، یعنی کہ بھلے ہمیں رمضان میں جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ چیز کیا؟ ایمان، ہمارا ایمان پختہ کرنا ہے. اب ہم جو گناہ کر رہے، وہ جو گناہ کر رہے، گناہ کون کرا رہا ہم کو؟ وہ جو ہے نفس کرا رہا ہم کو. نفس کیا کرتا ہم کو؟ ابارتا، گناہ میں ملوث کر دیتا، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کراتا. نفس کیا کرتا ہم کو جو ہے گناہ کراتا. ہم جو گناہ کر رہے وہ نفس کی طرف سے کر رہے. ہم جو ہے ہم رمضان میں تو دیکھا ہے، تو رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ شیطان کو اللہ تعالیٰ جو ہے قید کر رہے ہیں، پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جو گناہ کرتے ہیں ہم شیطان کو کریڈٹ دیتے، مگر ہمارا نفس ابار رہا ہے یہاں پہ. یہ نفس کیوں ابار رہا؟ کیونکہ ہمارے دل میں کلمے کی تصدیق نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں ہے. ہمارے دل میں جب یہ تصدیق ہوگی تو ہم نفس سے بھی لڑنے والے بنیں گے. اور دنیا کیا کرتی؟ ہم کو سوارتی، ہم کو مصروف کرتی، ہم کو دنیا کیا کرتی؟ مصروف کرتی. تو اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے
ہے رمضان میں جو ہے متقی بنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کیا بنا، روزدار کا کیا ہے جو اس کا مقصد کیا ہے، تاکہ وہ متقی بن جائے، یعنی کہ ہمیں رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کرنا، یعنی کہ پہلے ہمیں ایمان والے بنتا، جب ایمان والے بنیں گے تو جب ہم رمضان میں جائیں گے تو ہمارا نفس جو بھی گناہ کرائے گا، جو ہماری دنیا جو ہمیں گناہ کرائے گی، یہ کیونکہ دشمن ہے ہمارے، تو ہم جو ہے ان سے لڑ سکیں گے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس دیکھیں ایک طاقتور انسان ہے، یعنی کہ دوست ہے ہمارا طاقتور، اگر ہمارے پاس سامنے دشمن آ گئے تو بھی ہم کیا بولتے ہیں، انہیں ہے نا ساتھ میں، بول کے ہم اس کے سامنے جو ہے لڑنے کے لیے جاتے، مطلب انہیں ہے نا طاقتور انسان ساتھ میں ہے نا، بلکہ ہمارے اندر رہتا۔ اسی طرح سے جب نفس ہمارا کو بانٹتا، جب دنیا سیر ہو کے ہمارے پاس آتی، تو جب ہم جو ہے ایمان کی مضبوطی بتاتے، ایمان ہمارے پاس ایسی طاقتور ہے کہ ہم اس سے لڑ سکتے، کیونکہ جو بندہ ایمان والا ہوتا ہے، جو مومن شخص ہوتا ہے، انہیں کیا بولتا، انہیں یہ بولتا کہ اللہ تعالیٰ تو میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں رہتے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ ساتھ ہے، کیونکہ ایمان والا کیا کرتا، کوئی رہو نہ کرو اللہ ساتھ ہے میرا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی پورا اللہ کی مرضی کے تحت لگا دیا۔ تو کیا ہے، رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ایمان کو ہمیں مضبوط کرنا ہے، جو کام آنے والی چیز ہے میں رمضان میں کیا ہے، ایمان ہے، جب ایمان رہیں گا تو ہم نفس سے لڑ سکیں گے، ہم دنیا جو بھی سوار کے آئے گی ہم لڑ سکیں گے۔ اب دیکھیے فار ایگزامپل اب روزے میں کیا ہوتا ہے، روزے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا جو ہے پریکٹس کرا رہا، اللہ تعالیٰ کیا کرتا، ہمیں جو ہے حلال چیز سے بھی روکتا، کھانے پینے سے روک دیتا، بیوی کے پاس جانے سے روک دیتا، یعنی کہ حلال چیز سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ روک رہا، حرام چیز سے تو ہمیں پرہیز کرنا ہی ہے، ہمیں جو عام جو ہے دنوں میں بھی جو ہے ہمیں حرام چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اللہ تعالیٰ حلال چیز سے بھی روک رہا، کھانے پینے سے بھی روک رہا، مطلب اللہ تعالیٰ یہاں پہ روکنے سے مراد اللہ تعالیٰ کے منشے کے تحت کرنا بول کے بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمارے کو اللہ تعالیٰ عادت کرا رہا، یہ مہینے میں عادت کرا رہا، یعنی کہ جب یہ مہینہ تم گزاریں گے اس کے بعد کے مہینے میں جو ہے جو میرا من چاہے وہی اس کے تحت تم کام کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ پریکٹس کرا رہا، اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں پریکٹس کرا رہا، تو ہم دیکھیں ہمیں ایمان لانا ہے، ایمان لائیں گے تو ہم یہاں پہ بھی کامیاب ہو گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو گے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، اب دیکھیں ہم دنیا میں مصروفیت ہماری کیسے رکھتے ہیں، ہم جو رمضان آئے تو ہم کیا کرتے، شادی رکھتے نہیں رکھتے، کہیں پہ بھی لکھا ہوا نہیں ہے رمضان میں شادی نہیں کرنا، بلکہ کہیں بھی نہیں لکھا، مگر ہم کیا کرتے، شادی نہیں رکھتے، کہیں کو نہ رکھتے، رمضان ہے ہمارا کو عبادت کرنا رہتا، ہمارا کو تراویح پڑھنا رہتا، ہمارا کو جو ہے قرآن پڑھنا رہتا، اس لیے ہم کیا کرتے، شادی نہیں رکھتے رمضان میں، کہیں کو نہیں رکھتے، کیونکہ ہم جو ہے دنیا میں ہم دنیا کی مصروفیت کو کم کر دیتے، کیونکہ ہم جو ہے رمضان ہے بلکہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں تیار کر رہا ہے، تو ہمارے دل میں ایمان لانا ضروری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تصدیق کریں گے تو ہم نفس سے بھی لڑ سکیں گے اور دنیا سے بھی لڑ سکیں گے، جب یہ طاقتور جب چیز ہمارے اندر آئے گی تو ہم دونوں چیزوں سے لڑ سکیں گے، اور ہمارے رمضان کے بعد کی زندگی بھی ہم اچھی طرح سے گزار سکیں، یعنی کہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرنے سے مراد ہمیں ایمان لانا ہے، اور رمضان میں کس کی تیاری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ٹرین کر رہا ہے، غیر رمضان میں بھی ہمیں چاہیے کہ اللہ کے منشے کے تحت کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ ٹرین کر رہا ہے، تو ہمیں فرسٹ امپورٹنٹ چیز کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ضروری ہے، ہمارے دل میں تصدیق کریں گے تو ہم کامیاب ہو گے، ایمان والے کو اللہ تعالیٰ متعاقب اگر فرما رہے، عام بندہ بھی جو ہے روزے رہتا، مگر جو ایمان والا روزہ رہتا، اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے جو ہے بلندیاں الگ ہوگی، کیونکہ ایمان والوں کو ہی انعامت ہے۔ اور ایک واقعہ دیکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جو ہے صحابی رسول ہے، آپ جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے کھانا کھا رہے تھے، تو ایک چرواہا جو ہے بکریوں کو لے کر جو ہے راستے سے گزر رہا تھا، تو پھر آپ نے کیا کیا، آپ صحابی رسول ہے، آپ نے کیا کیا، کھانے پہ جو ہے آپ نے جو ہے اسے انوائٹ کیا، تو چرواہ نے کہا کہ وہ جو بکریوں کو چروا رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں روزے سے ہوں، پھر آپ نے فرمایا اتنی سخت گرمی میں اور یہ پہاڑی میں اور اوپر سے آپ چروا رہے ہو، پھر روزہ کیا کیا، یعنی کہ وہ نفل روزے تھے، تو نفل روزے جو رہتے ہیں نا وہ روز نفل روزے، تو پھر اس نے کہا کہ نہیں میں روزے سے ہوں، میں نفل روزے سے ہوں، پھر انہوں نے پھر کہا، یعنی کہ جو ہے آپ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم جو ہے جو بکریاں چلا رہے اس میں سے ایک بکری مجھے دے دو، پھر اس نے کہا کہ نہیں یہ تو میرے بکریاں نہیں ہے، یہ تو میرے مالک کے بکریاں ہیں، میں تو چرواتا ہوں، پھر آپ نے فرمایا، یعنی کہ صحابی رسول نے فرمایا اے بندے تو ایک بکری مجھے دے دے، تیرا تو مالک تو نہیں دیکھ رہا ہے، تو پھر اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں دے سکتا، پھر آپ نے فرمایا کہ میں تجھے پیسے دے دوں گا، میں اس میں سے تھوڑا سا گوشت بھی دے دوں گا، تو مجھے جو ہے یہ بکری دے دے، اسے معلوم بھی نہیں ہوگا، پھر آپ فرماتے ہیں، یعنی کہ جو روزے دار تھا، جو چروایا تھا، اس نے فرمایا کہ مالک تو نہیں دیکھ رہا ہے مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے،
यानी कि देखिए रोजे का मकसद क्या है, मुत्तकी यानी कि डरना, परहेज करना, यानी कि रोजे की असल यानी हकीकी रोजेदार यही होता है। यानी कि मतलब कि रमजान में तो अल्लाह ताला हमें जो है ट्रेन कर दिया, अब हम गैर रमजान में भी ऐसे हो जाना कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है, हम जो चीज भी कर रहे हैं अल्लाह ताला हमें देख रहा है, झूठ बोल रहे हैं अल्लाह ताला हमें देख रहा है, या करी कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं अल्लाह ताला, मतलब शिर्क तो नहीं करेगा बंदा क्योंकि वो बंदे के दिल में ईमान वाला होता है, जो अल्लाह ताला से डरने वाला होता है, परहेज करने वाला होता है, जो अल्लाह ताला ने मना की वो चीजों से परहेज करने वाला होता है। तो हकीकी रोजदार ये मतलब ये रहता है। ईमान की कैफियत का नाम क्या है, रोजा है। ईमान की कैफियत यानी कि एहसास जो होता है जिसके दिल में, वो रोजा है। अब गैर रमजान में भी हमें जो है यही होना चाहिए। ईमान वाले की कदर क्या होती है, ईमान वाले की कदर अल्लाह ताला के पास बहुत होती है। अब अल्लाह ताला ने क्या किया, वो शख्स ने जो ऐसा कहा, फिर वो अल्लाह ताला ने क्या किया, आप हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अनहु से जो है आप जब जो है आपने शहर की तरफ लौटे तो आपने क्या किया, कुछ पैसे लिए और वो जो जो चरवाहा था उसके मालिक के पास गए और जो है उसे जो चरवाहे के पास पैसे दिए, उसको जो मालिक था उसको पैसे दे दिए और पैसे देके जितने बकरियां थे वो ले लिए, और जो आप जो है चरवाहा था, जो गुलाम था उनका, मतलब जो मालिक था उनके उनके गुलाम था, तो उनको भी आजाद करा दिया। मतलब जो ईमान वाला होता है अल्लाह ताला के पास उसकी कदर भी होती है, यानी कि जो ईमान वाला होता है वो कामयाब होता, अल्लाह ताला उसके साथ होता है, क्योंकि ईमान वाला क्या कहता है, मेरे साथ है, यानी कि वो किससे भी नहीं डरता, वो बोलता है कि अल्लाह ताला मेरे साथ है, क्योंकि अल्लाह ताला ईमान वालों का दोस्त है, दोस्त दोस्त को हाथ छोड़ता नहीं छोड़ता। उसी तरह से अल्लाह ताला क्या फरमा रहा, मैं ईमान वालों का दोस्त हूं, तो हमें चाहिए कि ईमान वाले बनना, ईमान वाले बनेंगे तो हम कामयाब होंगे। अल्लाह ताला के पास, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास के जो है ईमान वाले की कदर है, तो हमें ईमान सीखना जरूरी है। और हदीस शरीफ में आता है, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है इस हदीस को बयान फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि आ, यानी कि एक दफा यानी कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है, आप शाबान का जो है आखिरी जो है दहा यानी कि आखिरी जो है खुतबा था, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों तुम पर एक महीना आया है, वो महीना अजमत वाला है। ए लोगों वो महीना बड़ी रहमतों वाला है, बड़ी बरकतों वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें जो है इसकी कदर करने वाला बनाए। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इसमें लैलतुल कद्र रखा गया है, ये महीना हजार महीनों से बेहतर है, यानी कि हजार महीनों से बेहतर है। तो देखिए, तो रमजान की तैयारी हमें कैसी करनी चाहिए, इसमें फजीलत भी बताई जा रही है। अब फजीलत भी कौन पा सकेंगे, जिसके दिल में ईमान होगा वही पा सकेगा। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने इसके रोजे तुम पर फर्ज किए, यानी कि रात में तुम कयाम करो, यानी कि तरावी सुन्नतें पढ़ो। जो कोई इस महीने में नफिल इबादत करेगा, अल्लाह ताला के कुर्ब चाहेगा, तो अल्लाह ताला उसे आम दिनों में फर्ज अदा करने का जितना सवाब होगा उतना सवाब देगा। इस महीने में एक फर्ज अदा करना गोया के इसमें 70 फर्ज अदा करने का बराबर है, यानी कि एक फर्ज अदा करेंगे तो 70, यानी कि महीना बड़ी बरकतों वाला है, बड़ी रहमतों वाला। इसलिए हमें ईमान की मजबूती करना, ईमान अगर रहेगा तो हमारे अमल भी अच्छे होंगे, क्योंकि ईमान अगर अच्छा हो तो अमल भी अच्छे होंगे, और अमल से दिखा बंदे के जो है ईमान दिखता। तो हमें अच्छी तरह से ईमान सीखना है। ईमान सीखने के लिए हमें औलिया अल्लाह के तालीमात से जुड़ना है, ये जुड़ेंगे, ये सीखेंगे, बोलेंगे, करेंगे, अब सुन लिए हो गया नहीं, हमें जो है हर सेकंड हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करते रहना कि अल्लाह ताला ही हाजत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो ये कहना कि अल्लाह ताला ये तेरी कुव्वत है, तू ही करा है। हम अमल कर लेते हैं, हम बोलते अरे हम कितना अच्छा अमल कर लिए, हम ये बोलना ये अल्लाह ताला ये तेरे लिए कहा और ये तू कराया तो करे बोल के हमें जो है बोलना चाहिए। तो आगे हदीस मुबारका है, ये महीना सबर का महीना है, यानी कि ये सबर का महीना, ये सबर का महीना है। अब ये सबर कौन करेगा, जिसके दिल में ईमान होगा वही करेगा, क्योंकि ईमान आधा ईमान क्या है, सबर है। और इंसान इससे खाने पीने से बंद रहता है। सबर का बदला जन्नत है, यानी कि जितना बंदा सबर करेंगे उतना उसे जन्नत भी मिलेगी। और ये महीना एक दूसरे के लिए हमदर्दी का है, यानी कि प्यार व मोहब्बत का है, प्यार और मोहब्बत का है। क्योंकि अल्लाह ताला ने भी फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि कोई तुमसे लड़ने आए तो तुम्हें चाहे कहना चाहिए कि मैं जो है रोजे से हूं, यानी कि हमदर्दी का महीना, प्यार व मोहब्बत का महीना है। और ये महीना एक दूसरे के लिए हमदर्दी का महीना है, और ये महीना मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। देखिए यहाँ पे जो जो इनाम मिल रहा है मोमिन को मिल रहा है। मोमिन को कौन है, जिसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी कि यहाँ पे देखिए ये महीना मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए इसमें रिस्क बढ़ रहा है, यहाँ पे वो भी मोमिन का रिस्क बढ़ रहा।
اور آگے فرمایا جاتا ہے حدیث مبارکہ میں، اور جو کوئی روزے دار کو افطار کراتا ہے اس کے گناہ بخش دیا جاتے ہیں. یعنی کہ دیکھیے، جو کوئی بندہ روزے دار کو افطار کراتا اس کے گناہ بخش دیا جا رہے ہیں، اور دوزخ کی آزادی ہوتی ہے اسے، اور اس کو بھی روزے کی ثواب ملتی ہے، اور بغیر اس کے یہ ثواب میں کمی نہ ہو. یعنی کہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں شامل فرمائے. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ روزدار کو جو ہے افطار کرا سکے، یعنی کہ پیٹ بھر کر کے کھانا کھلا سکے. دیکھیے حضرت سلمان فارسی، یعنی کہ صحابی کا بھی کیسا عمل تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسا نیکیوں کو کیسا بڑھائے، بلکہ کیسا تھا. دیکھیے آپ فرما رہے کہ ہمارے پاس تو اتنا ہی تو نہیں ہے کہ ہم جو ہے کسی کو جو ہے افطار کرا سکے، تو اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمان ہے، اللہ پاک ثواب اس شخص کو بھی عطا کرے گا جو ایک گھٹ دودھ ہی صحیح، ایک گھٹ پانی ہی صحیح، ایک کھجور سے ہی افطار کرا دے، اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا ہی اسے اجر ملے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے. تو ہم دیکھیں اب جو یہ بندہ، یہ سب جو حدیث میں جو بتایا گیا سب چیزیں کون کرنے والا بنے گا؟ اس کے پاس قدر ہوگی، یعنی کہ رمضان کی قدر ہوگی تو ہی وہ کرے گا. تو ہمیں جو ہے رمضان کی قدر کرنے والا بننا، اور رمضان کی قدر کرنے والے کے لیے بھی ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ضروری ہے. یہ سیکھیں گے تو ہی ہمیں کامیاب ہوگے. اور ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے، میں ہی اس کی جزا ہوں، اور جو ہے روزہ میرے لیے، میں ہی اس کی جزا ہوں. بندہ نفسانی خواہشات کھانا پینے کو ترک دیتا ہے. روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت ہوتی ہے، دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب وہ اپنے پروردگار سے ملے گا. یعنی کہ دیکھیے، روزہ اگر ہم روزہ ہم روزے دار کا مقصد اگر ہم پورا کریں گے، یعنی کہ ہم متقی بن کر ہم روزے دار، ہمیں کیا اجر مل رہا ہے؟ ہمیں دیدار الہ مل رہا ہے. تو ہم دیکھیے ہم ایمان والے بنیں گے تو ہمیں انعامت ہی انعام ہے. یہاں پہ بھی ہم کامیاب ہو گئے، آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے. تو ہمیں چاہیے کہ ایمان سیکھنا ہے. رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرنے سے مراد ہمیں ایمان سیکھنا ہے، اور رمضان کے بعد رمضان جو مل رہا ہے ہمیں، وہ غیر رمضان کی جو ہے تیاری کرنا ہے اس مہینے میں. تو اس کے لیے ہمیں جو ایمان سیکھنا ضروری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ضروری ہے. یہ سیکھیں گے تو ہم یہاں پہ بھی کامیاب ہو گئے، آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ سے میں آخر میں یہی دعا فرماتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والے بنائے، اور ہمیں رمضان کی قدر کرنے والے بنائے، اور ہمارے دل میں جو ہے جو گندگی بیٹھ گئی، وہ گندگی غلاظت وہ نکال کے پھینک دے. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.